بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائیں گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو، اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور صبر کرنے والوں کی منزل انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ ہم نے سیکھا ہے وفا کا ہنر تالے سے، جو ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن چابی نہیں بدلتا۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھے، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب عارضی چیزیں ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، غصے سے صبر کے ذریعے۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان الجھاؤں میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہے؟ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔
کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندے کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے اور برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس سال کا سفر کچھ یوں گزر گیا، کچھ اپنے انجانے ہو گئے، کچھ انجانوں کو اپنا کر گیا۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر آذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئے۔ آج کل رشتوں کی نہیں، مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔